أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ کی یہ آخری آیات ہے. آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا منظر پیش فرمایا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جو سوال اور جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں کو جمع فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ جب تم نے تمہاری قوم کو دعوت دی تو کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. سارے پیغمبر یہی کہیں گے حقیقت تو آپ بہتر جانتے ہیں، ہم نے اپنی دعوت پہنچا دی، آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تمام نبیوں میں خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں بھیجیں گے اور اس امت سے اس نبی کا واسطہ ہونے والا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوموں کا بڑا غلط عقیدہ رہا ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، قادیانیوں کا. یہ سب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط عقیدہ بیان کیے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بیان کر کے اور خاص طور پہ یہاں بھی اپنے عقیدے کو، اپنے علم کو، اپنی فہم کو درست کر لیں، کیونکہ عقیدہ بگڑتا ہے تو پھر تو اس پر جو دین بنتا ہے تو سارا کا سارا بگڑتا ہے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے اور ان پر، ان کی والدہ پر انہوں نے تہمتیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیل سے بیان فرمائی، ان کی ولادت کا تذکرہ بیان فرمایا، ان کی والدہ کا تذکرہ بیان فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی مبارک زندگی کو بیان فرمایا کہ ماں اور بیٹے بڑے نیک ہیں، جس طرح تم کہتے ہو ایسے نہیں ہیں. اور حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کہ وہ نعوذ باللہ ان کو خدا کا اور خدا کے بیٹے کا درجہ دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا، دیکھو جو خدا ہوتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا. جس کو تم اپنا معبود سمجھ رہے ہو، قیامت کے دن ہم ان سے یہ سوال کریں گے اور وہ اس طرح جواب دینے والے ہیں. تو لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنے عقیدے کو درست کر لو اور غلط عقیدے سے توبہ کر لو. یہ ہے اس کا مقصد. نبیوں کے واقعات کے بیان کرنے کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن پاک میں اور یہاں پر بھی جو تذکرہ ہے اس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ اس امت میں جن لوگوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط ہے وہ درست کر لیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات فرمائے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ سوالات دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ یہ واقعہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ یہ سوال جواب، یہ حساب کا جو نظام ہے یہ قیامت کے دن ہے، اور قیامت فیوچر ہے، مستقبل میں ہے۔ آپ یہاں دیکھیں وَإِذْ قَالَ، عربی میں قالا جو آتا ہے وہ پاسٹ کے لیے آتا ہے۔ قالا انہوں نے کہا، قالا کا معنی یہ نہیں کہ کہنے والے ہیں، قالا کہتے ہیں انہوں نے کہا۔ تو اگر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کرے قالا کیوں؟ یہ تو محاسبہ، حساب کتاب کا، قیامت کا ابھی نظام تو فیوچر میں، مستقبل میں ہونے والا ہے۔ تو یہاں ایک مفسرین نے ایک بڑی حکمت اور عجیب بات لکھی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں جنت کا، جہنم کا، قیامت کا جہاں جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ماضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پاسٹ کا لفظ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے کل کا دن گزرنا جس طرح یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کل جو ہے وینسڈے تھا، کسی کو ڈاؤٹ ہے نہیں، اسی طرح قیامت آنے والی ہے، اسی طرح یقینی ہے، حساب کتاب یقینی ہے۔ سورہ یاسین میں پڑھتے نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ ونفخ کے معنی پھونک دیا جائے گا، وہ تو قیامت میں پھونکیں گے، لیکن یہاں پہ ورڈ جو ہے نا ماضی کا ہے۔ اگر پھونک دیا ہوتا تو یہ ساری دنیا اس وقت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن یقینی ہے، حساب کتاب یقینی ہے، سوال جواب یقینی ہے۔ یہ اتنا یقینی ہے جیسے گزشتہ کل کا دن گزرا ہے، جتنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت کا دن بھی جھٹلانے کی چیز نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، کیا فرمایا قیامت کے دن؟ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ایک سوال کیسا؟ یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ دیکھیے نا، ایک مقدس جماعت ہے نبیوں کی، ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم من فزع يومئذ آمنون۔ قیامت کی گھبراہٹ سے، دہشت سے یہ جماعت بالکل محفوظ ہوگی۔ نبیوں پر جو ہے نا کوئی قیامت کا خوف نہیں، اور جتنا جس کی زندگی نبیوں سے قریب ہوتی جائے گی اللہ تعالیٰ قیامت کے خوف سے، اس کی دہشت سے اس کی اتنی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے حدیث میں سنتے ہیں کہ عرش کے سائے میں ایک جماعت رہے گی جن کو اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب سایہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ سوال دیکھیں، کیا تم نے کہا یہ بات لوگوں کو؟ کیا اس بات کی دعوت دی؟ دعوت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ دعوت اعمال کی ہوتی ہے، دعوت آخرت کی ہوتی ہے، دعوت اپنی ذات کی نہیں ہوتی۔ جب آدمی لوگوں کو اپنے سے جوڑتا ہے نا پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ جوڑنا کس سے ہے؟ اللہ سے جوڑنا ہے۔ اسی لیے صحابہ یہی کہتے تھے کہ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ دعوت اسی کا نام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ اس کے لیے وہ سارے چیزیں ہیں، اخلاق ہے، حکمت ہے، علم ہے، سب کچھ ہے۔ لوگوں کو جو ہے نا اپنے سے جوڑ لیں گے تو اپنی ذات فنا ہونے والی، اپنی ذات جو ہے نا جب تک زندہ ہے، حدیث میں آتا ہے الحی لا یؤمن، ختم۔ زندے پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، زندہ جو ہے نا اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، زندے پہ بھروسہ۔ اسی لیے زندہ جب تک ہوں ڈرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے عمل کی حفاظت فرما،
کیونکہ پتہ نہیں کب کیا آخر میں ہو جائے گڑبڑ، واللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ المؤمن الحی لا یؤمن، زندہ، اسی لیے دیکھیں آپ، آدمی چلتے، حدیث میں بھی آتا ہے، ایک آدمی چلتا رہتا آخر میں ایسا عمل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جو ہے آدمی ڈرتے رہے اور کرتا رہے، ڈرتے رہے کرتے رہے۔ من خاف ادلج، ڈر کر چلنا۔ کس چیز سے ڈر کر؟ یا اللہ تو مجھے قبول کر لے، تو مجھے دھتکار نہ دے، بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کریں گے، ہم نے آپ کو نبی بنایا، دعوت کا کام دیا، کیا آپ نے لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ مجھ سے اور میری والدہ سے جڑ جاؤ، الہ ان کو مجھے بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک سوال پر جوابات دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 5 جواب۔ سبحانک ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ ایک سوال پر 5 جواب۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے عیسائیوں کو خاص طور پر، جس کو تم جو ہے کہتے ہو کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، قیامت کے دن ان کی بندگی دیکھو، ان کی عاجزی دیکھو، اللہ کے سامنے ان کا جو ہے نا ان کا تواضع دیکھو۔ جو ایک سوال اللہ کہہ رہے ہیں تو اس پر کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے پاک ہے؟ کیونکہ مخلوق کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، مخلوق کے اندر جو ہے نا بہت سی چیزیں ہیں، مخلوق کی صفات ہیں، کھانا پینا، تھکنا، بھوک، نیند، یہ سب مخلوق کی صفات ہیں۔ ان لوگوں نے جو خدائی کا درجہ دیا ہے مجھے، یا اللہ آپ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، آپ نہ تھکتے ہیں، نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اے اللہ آپ ان چیزوں، سبحانک۔ اس لیے اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ دنیا میں جتنے لوگ اللہ کو، اللہ کے ساتھ جس طریقے سے بھی شرک کر رہے ہیں نا، اے اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اسے بندہ جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں تو بہت، اللہ کو یہ جملہ پسند۔ کہاں کہاں پر اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو جوڑا جا رہا ہے، پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ تو پاک ہے، اے اللہ ان سب چیزوں سے تو پاک ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں پاک کر دیتے ہیں، ہمارے دل کو پاک کرتے ہیں، ہماری زندگی کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے احب الکلام الی اللہ 4 4 کلمے اللہ کو محبوب ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات کی۔ دوسرا، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہے، بڑائی اللہ کے اختیار میں ہے، کبریائی اللہ کا حق ہے۔ اکیلا پر، اللہ اکیلا ہے، اللہ کیا ہے؟ احد، اکیلا ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ میری شائع نشان نہیں کہ میں بڑائی کروں، میری شائع نشان نہیں کہ میں کہوں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، قدرت میرے پاس ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے گنجائش نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، میں مخلوق ہوں، مخلوق بن کر رہنا، میں عابد ہوں، اللہ معبود ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ خالق ہے، میں بندہ ہوں، اللہ بڑا ہے، میں بندہ ہوں، اللہ بڑا ہے۔ ما یکون لی، میرے لیے گنجائش ہی نہیں، ان اقول، میں زبان سے بھی ایسی بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا کوئی مجھے حق ہی نہیں پہنچتا۔ وہ حق سے مراد کیا ہے؟ یہاں حق سے مراد بڑائی، کبریائی، عظمت صرف اللہ کے لیے، بندہ اس چیز میں اپنے لیے کوئی چیز نہیں، نہ زبان سے، نہ اداؤں سے، نہ کسی چیز۔ پھر تیسرا جواب، ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے اس طرح کہا تو آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یا اللہ میں تو نہیں کہہ سکتا، دعویٰ بھی نہیں ہے، اگر میں نے کہا تو آپ جانتے ہیں۔ ان کنت قلت فقد علمت۔ پھر چوتھا جواب، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے دل کے بھیدوں کو بھی آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کیا چاہنے والے ہیں، آپ کیا ہیں مجھے نہیں معلوم ہے،
آپ کے جی میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، آپ کا علم اتنا کامل ہے، میرے دل کے اندر میرے جی میں جو چیزیں آ رہی ہیں سب چیزیں یا اللہ تو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، پانچواں جواب یقیناً آپ ہی ہیں۔ یہ کتنا طاقتور تاکید کا جملہ دیکھیں، انک انت، تین یقیناً آپ ہی ہیں، کیا ہیں؟ علام ہیں آپ۔ علام کے معنی ہر چیز کا علم رکھنے والے، مکمل علم رکھنے والے، اور غیوب غیب اور پوشیدہ چیزوں کا، لہذا جو چیز سب سے زیادہ جو علم مکمل رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہی الہ ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ان صفات سے، میں ان صفات میں، یہ صفات میرے پاس نہیں ہے، وہ تو صفات تیرے پاس ہے۔ انک انت علام الغیوب، قدرت، اسی لیے ہمیشہ جو ہے نا قدرت ہے، علم غیب ہے، یہ سب کس کے صفات ہے؟ یہ اللہ کے صفات ہے۔ اللہ کے صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی، نہیں بھی یہ بزرگ کر سکتے۔ یہی تو ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ یہ سب جو جملے ہیں یہ قدرت ان کے پاس ہے، یہ اختیار ان کے پاس ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ معاف کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، پکڑنے کا اختیار اللہ کے پاس۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان لوگوں سے یہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا، اور آپ نے کیا حکم دیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ بندے بنو، بندگی کرو، عبادت کرو اللہ کی، جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہر نبی کی یہ دعوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں یہی کہنے لگے۔ اس فرعون نے پوچھا ما رب العالمین، کس چیز سے بنا ہے موسیٰ تیرا رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، ربکم ورب آبائکم الاولین۔ یہ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے، رب ہے، تیرا بھی رب، میرا بھی رب، تیرے باپ داداؤں کا بھی رب۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تو اس اللہ کی بندگی کی دعوت دیا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں گواہ رہا، میں نگران رہا، میں دیکھتا رہا، کیونکہ نبی اپنی قوم کو دیکھتے رہتے ہیں جب تک ان کے درمیان رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے نگہبان رہے۔ اب آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا میرے دنیا سے جانے کے بعد۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے بارے میں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا دیکھیے کیسے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، آپ اگر انہیں عذاب دیں تو آپ عذاب دے سکتے ہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ نبی اپنے قوم کے بہت ہمدرد ہوتے ہیں، بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، حالانکہ گناہ بہت ہے، شرک بہت بڑا گناہ، بیٹا بنانا بہت بڑا گناہ، وہاں بھی ایک نبی اپنی قوم کے عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بارے میں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں، اگر آپ انہیں سزا دیں، آپ کے بندے ہیں، وہ آپ کے بندے ہیں، آپ خالق ہیں، مالک ہیں، حق ہے، انصاف ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں، اگر آپ انہیں مغفرت کر دیں، معاف کر دیں ان کے اس گناہ کی، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ بہت بڑے غلبے والے اور حکمت والے ہیں، قدرت والے اور حکمت والے ہیں۔ ایک بات یہاں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس آیت کو پوری رات تلاوت کرتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، پوری رات۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ بیٹھ گئے، فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے رب ان لوگوں نے تیرے بہت سے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دیا، بہت سے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دیا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری بات سن لی وہ
میرے میں سے ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانا، کیا فرمایا؟ فإنک انت الغفور الرحیم، اے اللہ بڑے معاف کرنے والے مہربان ہیں. حضور صلی اللہ، یہ دو دعائیں دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا دنیا میں ہو رہی ہے، وہاں انہوں نے اللہ کی صفت فرمائی غفور الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دعا فرما رہے حشر کے میدان میں، وہاں انت العزیز الحکیم فرما رہے. اللہ تعالیٰ کی، اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ قرآن کی آیتوں کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہوتے ہیں، وہ صفات بڑی حکمت ہوتی ہے اس میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جو میرے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ تو میرے ہیں، جو میری نافرمانی کر رہے ہیں یا اللہ انہیں پکڑ لے نہیں کہا، یا اللہ تو معاف کر دے. کیا مطلب؟ ان پر معاف کر کے رحم فرما کر انہیں توفیق دے تاکہ توحید پر آ جائیں. سمجھ رہے؟ اور قیامت کے دن عمل کا تو سلسلہ بند، توبہ کا سلسلہ بند، ایمان لانے کا دروازہ بند. اب وہاں تو صرف فیصلے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس میدان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انک انت العزیز، یا اللہ تو بہت بڑی قدرت والا ہے، تو عزیز ہے. جب تو کوئی چیز کرتا ہے تو کوئی تجھے پوچھ نہیں سکتا. تو اس میں اشارہ ہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حکیم بھی ہے. کس کو معاف کرنا کس کو معاف نہیں کرنا وہ تجھے اچھی طرح معلوم ہے. اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ کیونکہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا حشر کے میدان میں ہے، لیکن اس دعا پر اللہ تعالیٰ کیا عیسائیوں کو معاف کریں گے؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے پہلا ایک اصول بتا دیا، میرے دربار میں ایمان لے کر آؤ معاف کریں گے. شرک کے ساتھ آئے گا تو قیامت کے دن معافی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے رہے اللہم امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. آنکھوں سے آنکھ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے؟ فرمایا حشر کے میدان کی یہ آیت پڑھ کر مجھے میری امت یاد آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو خوشخبری سنا دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو معاف کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقام محمود پر کھڑا رہوں گا، ایک ہاتھ اس پر رکھوں گا، اور میری امت ایک ایک فرد جب تک جنت میں نہ چلی جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ آیت پھر قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا. بھی قیامت کے یہ پوری آخری آیتیں سب حشر کے میدان کی ہیں، یہ واقعہ ہونے والا. قال اللہ، یہاں بھی قالا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا؟ فرماتے قیامت کے دن ھذا یوم، یہ جو آج کا دن ہے، کون سا دن؟ قیامت کا دن، حشر کے میدان کا دن، حساب کتاب کا دن. ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کی سچائی نفع دے گی. آج کے دن سچوں کی سچائی. سچائی کیا ہے؟ ایک حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص لوگوں کے سامنے بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، لیکن تنہائی میں اس کی نماز بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جھوٹا ہے. تو سچائی کیا ہے؟ عقیدے کی سچائی، عمل کی سچائی، معاملات کی سچائی، زبان کی سچائی. عمل کی سچائی کیا ہے؟ بندہ اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرے، اللہ ہر جگہ ہے. میری نماز 2 رکعت مجمع میں، مسجد میں بہت ہی یعنی خشوع خضوع کے ساتھ ہے، تنہائی میں اللہ دیکھ رہے. تو عمل کی سچائی یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. تو یہ جو سچائی لے کر آتا ہے، سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو فرمایا کہ اس دن جو شخص، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو سچائی نفع دے گی. اور ان کی نفع دینے والی چیز کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ بھی اللہ سے خوش ہیں. اللہ ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے خوش. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، یہی حقیقی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. سورہ مائدہ کو مکمل فرما رہے ہیں اس آیت سے. کیا ہے اس میں ربط؟ کیونکہ سورہ مائدہ احکامات والی صورت ہے، حلال حرام، کھانے پینے میں، نکاح میں، طلاق میں، سارے مسائل کو بیان کرے. عام طور پر لوگوں کو ایک سوال ہوتا ہے کیوں ایسا ہے؟
وضو میں ایسا کیوں ہے، کھانے میں یہ کیوں نہیں ہے، اچھا اس میں ایسا کیوں نہیں ہے. لوگ جو ہے احکامات میں کیا ہے سوال کرتے ہیں کہ بھئی کہ کیوں ہے کیوں ہے کیوں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، سارے احکامات بیان کر دیے. احکامات بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. کون اللہ ہے؟ جس کی بادشاہت آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت. تو بادشاہ جو ہوتا ہے حکم اسی کا چلتا ہے. تو اس کی بادشاہت میں جو بھی رہتے ہیں اس کو چوں چرا کا کوئی اختیار نہیں. مغرب میں 3 رکعت کیوں ہیں؟ عشاء میں 4 کیوں ہیں؟ 1 رکعت میں 2 سجدے ہی کیوں ہیں؟ وضو میں یہاں اگر یہ چیز ہے تو پھر بندگی کہاں چلی گئی؟ ہم بندے ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، اور اس کی بندگی اور اس کی خالقیت اور مالکیت صرف ہماری ذات تک نہیں ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ آسمانوں کا مالک ہے، اور مالک بننے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. کیونکہ جو خالق نہیں ہو سکتا وہ مالک بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نا؟ مالک، کسی چیز کا مالک بننے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ رحال میرا ہے. یہ تو ایک انتظامی طور پہ کہتے ہیں بھی کہ آپ اس کے مالک ہیں، ورنہ اصل اس کا مالک کون ہے؟ لکڑی کس نے بنائی؟ انتم کیا ہے سورہ واقعہ میں ہے نا، درخت کو کس نے اگایا؟ درخت کون بنا؟ شجرتها ام نحن المنشئون. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین میں سورہ واقعہ میں پوچھتے ہیں. ایک مثال میں دے رہا ہوں، جو حقیقی خالق ہے وہی مالک ہے. تو خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مالک بھی وہی ہے. تو ہمیں چیزوں کا جو ہے اختیار دیا بھئی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ان چیزوں کے مالک ہیں، ان سواریوں کے، ان گھر کے، ان کہوں کے، لیکن حقیقی مالک تو اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا اور اس کی خالقیت کا جتنا استحضار ہوتا ہے اتنا حکم پر چلنا آسان ہوتا ہے، اور حکم پر جو ہے نا وجہ پوچھنا نہیں آدمی. ورنہ جو ہے نہیں آدمی جو ہے سوالات بہت کرتا ہے، یہ کیوں، یہ کیوں، کیوں کیوں. یہ کیوں میں جو ہے نہیں ایک بے عظمتی چھپی ہوئی ہے. جب اللہ کی عظمت اور اس کا استحضار کم ہوتا ہے تو پھر جو ہے سوال. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر وہ قدرت والا ہے. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اس کی قدرت سے باہر نکلی ہوئی ہو. تو اتنا بڑا خالق اور مالک اور قادر اللہ جب کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. آدمی اور احکامات کو قبول کرے. الحمدللہ سورہ مائدہ مکمل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، احکامات کو لینے والا بنائے. احکامات کو لینے کی جو استعداد بنتی ہے زندگیوں میں وہ ایمان کے راستے سے بنتی ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت دل میں ہو، آخرت کا استحضار ہو تو دل کی زمین نرم ہوتی ہے. پھر حکم آدمی احکامات لیتا ہے، پھر وہ احکامات کے فائدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے ظاہر ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سب کو اے اللہ قرآن پاک کا فہم اور اس کا نور نصیب فرما، ہدایات نصیب فرما، اس کی خیر و برکتیں، اس کے انوارات نصیب فرما. جو پڑھا گیا اس کو قبول فرما. یا اللہ اس کی ہدایات اور انوار و برکات ہمیں ہماری زندگیوں میں، ہماری صحت میں نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک سے وابستگی نصیب فرما، تلاوت کی توفیق نصیب فرما. امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اور شفا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عافیت عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما.